الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسا بنایا ہے کہ اس میں ایک دوسرے کی ضرورتوں کو ایک دوسرے سے اسباب کے درجے میں وابستہ فرما دیا۔ اسی ضرورت کو خدمت بھی کہا جاتا ہے، اسی ضرورت کو خدمت بھی کہا جاتا ہے، اور خدمت کا منشا ہے راحت رسانی۔ خدمت کا منشا کیا ہے؟ راحت رسانی۔ کسی بندے کو ہماری ذات سے راحت پہنچ جائے جی، تو یہ اس کی طرف سے خدمت ہوئی، اور راحت پہنچنے پر سامنے والے کی طرف سے کیا کیا دعائیں ملتی ہیں وہ تو ایک دوسرا موضوع ہے، اور راحت کے پہنچنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے راحت پہنچانے والے کو کیا کیا ملتا ہے، یہ چیز بھی کر کے دیکھنے جیسی، یہ چیز بھی کر دیکھنے جیسی۔ بعض خدمتیں بر وقت ایسی ہوتی ہیں کہ دل یہاں سے دعا نہیں نکلتی، دل کی گہرائی سے دعا نکلتی۔ میرے بزرگوں میں سے جنہوں نے میری تربیت فرمائی ہے ابتدائی، ان کا جماعت میں جانا ہو ساؤتھ افریقہ، ساؤتھ افریقہ پہنچے، اور کیپ ٹاؤن کا علاقہ تھا، ادھر بڑی شدید ٹھنڈی ہوتی ہے۔ علاقہ تو ان کا کوئی اور تھا جہاں ان کا وقت لگ رہا تھا، لیکن کیپ ٹاؤن کی طرف سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ تو جیسے جماعت پہنچی تو پڑوس میں کوئی رہنے والا شخص تھا، وہ ڈھیر سارا سوپ لے کر آیا، گرم گرم سوپ لے کر آیا، کہ بھائیو یہ پیو، یہاں کی ٹھنڈی ایسی ہے کہ اگر ہڈیوں میں گھس گئی تو زندگی بھر نکلے گی نہیں۔ کہا ہم نے وہ سوپ پیا، جو دل سے دعائیں نکلی ہیں ان کے لیے کہ پوچھو مت۔ تو دیکھیے اس نے دعا لینے کا کتنا اچھا انتظام کیا، دعا لینے کا کتنا اچھا انتظام۔ تو ہر بندے کی کچھ ضرورت ہوتی ہے، کچھ اس کی تکلیف ہوتی ہے، اس موقع پر ہم اگر اس کی کو راحت پہنچا دیں، اس وقت اس کی ضرورت کو پورا کر دیں جی، یہ آپ نے اس کی خدمت بھی کر دی اور اس سے دعائیں بھی لے لی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اب ضرورتیں ہر موقع کی الگ الگ ہو سکتی ہیں۔ میں جولائی کا مہینہ چل رہا ہے نا، 1 تاریخ کو سفر حج سے واپس لوٹا، اور لوٹنے کے بعد ایسا شدید بیمار ہوا کہ میری آواز ہی تقریباً چلی گئی۔ اب مسلسل تب سے تکلیف ہے اور سفر بھی چل رہے، لیکن اس پورے مہینے میں لوگوں نے پروگرام تو کروائے، پروگرام سے مراد کوئی جلسے جلوس نہیں، یعنی مجالس کرائی، ذکر بھی کرایا، سب کچھ کرایا، اس میں کوئی قضا نہیں، حضرت اس وقت ذکر، اس وقت بیان، اس وقت، لیکن میری کیا ضرورت ہو سکتی ہے کسی کو احساس نہیں ہوتا۔ موقع پہ گرم پانی پیش کر دیا جائے، یہ ایسا ہے کہ جب گلا متاثر ہے تو ٹھنڈی چیزیں مضر ہوتی ہے تو ان سے اوائڈ کیا جائے،
اور گرم پانی کا خیال رکھا جائے، راحت کا خیال رکھا جائے۔ کہا کہ بہت زیادہ گفتگو نہیں کرنی، بس آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ جو بات ڈالے موقع کی، بس وہ بات ہمیں کہہ دیں، وہ کافی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے آدھا گھنٹہ پورا کریں، 1 گھنٹہ پورا کریں، نہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ وہ 3 سے 5 بجے تک مستورات میں بیان رکھا گیا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، مستورات کی خواہش ہے، بھائی خواہش پوری کرنا یہ تو ہمارا کام نہیں۔ یہ الفاظ بھی تو کیسے عجیب ہوتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے الفاظ کا انتخاب کیسا ہونا چاہیے، گفتگو کیسے ہونی چاہیے، وہ بھی بتایا۔ پھر فلاں کتاب کسی کا، جی میرے پاس پڑھی ہے، ارے کتاب پڑھی ہوئی، میرے پاس کتاب موجود ہے، میرے پاس کتاب رکھی ہوئی، یہ کوئی پڑھی رہنے والی چیز تھوڑی۔ فلاں صاحب کہاں گئے، یہ فلاں کو چھوڑنے گئے، تو کیا وہ کوئی چوہا تھا جو کسی پنجرے میں بند تھا، اس کو چھوڑنے کے لیے گئے، پہنچانے کے لیے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دوستو یہ بھی مانگو کہ کس موقع پر کیا چیز کی کس کو ضرورت ہے، پیارے اللہ وہ ہمیں موقع کی سوجھ عطا فرمائے، موقع کی سوجھ عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ میرا ایک ٹھنڈے علاقے میں جانا ہوا، اور جس علاقے سے میں چلا تھا وہ بہت گرم تھا، اور وہاں مجھے 2-3 دن ٹھہرنا تھا۔ تو صاحب خانہ نے سفر کے لیے ایک توشہ تیار کیا، کچھ کھانے پینے کی چیزیں، اس کے ساتھ ساتھ پیروں کے موزے اور پہننے کے لیے سویٹر جرسی آستین والی۔ میں نے کہا یہ چکی چاہیے حضرت، آپ گرم علاقے سے آئے ہیں، آپ کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ آپ جس علاقے میں 3 دن قیام کریں گے وہ ٹھنڈی بہت ہے، تو یہ آپ کو ہدیہ ہے، یہ آپ کو کام لگے گا۔ اب بتائیے دعا یہاں سے نکلے گی یا یہاں سے نکلے گی؟ جو آدمی اتنا خیال رکھتا ہو، جی، تو جب تہجد میں اٹھتے، نمازیں پڑھتے، جی، اور ہاتھ اٹھتے تو اپنی ذات سے پہلے ان کے لیے دعا نکلتی، کیونکہ انہوں نے راحت کا خیال کیا۔ اب یہ باتیں بھی آپ فہم کے ساتھ سننا، یہ نہ ہو کہ اگلی مجلس میں آپ سویٹر کا ڈھیر لگا دیں، آپ کے یہاں کون سی ٹھنڈی ہو رہی ہے، کہ نہیں آپ نے بتایا تھا تو آپ نے ان کو بہت دل سے دعائیں دی تھی سویٹر دینے والوں کو، تو ہم بھی آپ کو دے دیتا کہ دل سے دعائیں مل جائیں۔ تو خدمت کرنے کا جو منشا ہے وہ ہے راحت رسانی، سامنے والے کو ہماری ذات سے راحت پہنچے۔ ایک بزرگ جو میرے مربی ہیں، ان کے یہاں میرا قیام ہوا رات کو، صبح میں تہجد کے وقت انہوں نے دودھ پیش کیا، اس کے بعد نماز پڑھنی تھی، کہا کلی کر لیں، تو کلی کے لیے گرم پانی پیش کیا، کلی کے لیے گرم پانی پیش کیا، اور اس میں حکمت خود بیان کی کہ چونکہ گرم پانی کے بعد اگر ٹھنڈے پانی سے آپ کلی کریں گے تو یہ دانتوں کو نقصان ہوگا، اس لیے آپ گرم پانی سے کلی کریں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب دیکھیے یہ خدمت کا، راحت پہنچانے کا اعلیٰ درجہ ہے کہ سامنے والے کی اتنی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے۔ ایک صاحب کے گھر میں جانا ہوا تو انہوں نے نیا ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش اور ریزر مشین وہاں رکھی، اور کہا حضرت آپ کئی دن سے چونکہ سفر میں ہیں تو ان چیزوں کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، آپ کے لیے ہے یہ۔ اب دیکھیے آدمی کی توجہ اور ذہن کہاں تک جاتا ہے، لیکن یہ کب جاتا ہے؟ جی، یہ کب جاتا ہے؟ جب کہ کسی سے محبت ہو اور اس بات کو کسی سے سیکھا ہو اور اس بات کو اللہ سے مانگا ہو کہ اللہ میں کسی کی ذات کو نفع پہنچا دوں، کسی کو راحت پہنچا دوں، کسی کو راحت پہنچا دوں۔ تو یہ چیز ہم اللہ سے مانگیں کہ اللہ ماں باپ کی خدمت میں کیا کیا چیزیں لگتی ہیں، ماں باپ کی خدمت میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، پیارے اللہ سجھائیے۔ جب ہم چھوٹے سے تھے وہ ہماری ہر چیز کا خیال رکھتے تھے، ہمارے منہ سے بولنے سے پہلے وہ ہماری ضرورتوں کو فراہم کرتے تھے، انہوں نے ہماری اس طرح سے پرورش کی ہے۔ اللہ اب ہم کچھ بڑے ہو گئے اور والدین بوڑھے ہو گئے،
اور ہمیں نہیں پتہ کہ ماں باپ کی کیا کیا ضرورتیں ہیں اور ان کو کیا کیا چیز کی ضرورت پڑتی ہے، پیارے اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں سجھائیے، عافیت کے ساتھ ہمیں سجھائیے۔ ایک دوست ہے، ان کے پاس ہمارا جانا ہوا تو انہوں نے ملٹی وٹامن کی ٹیبلیٹ دی کہ یہ کیا چیز ہے؟ کیسے میں حضرت آج کل غذاؤں کے اندر غذائیت تو رہی نہیں، اور جب غذا آدمی استعمال کرتا ہے تو ہر عضو کو قوت پہنچتی ہے، تو اب غذاؤں کے اندر غذائیت رہی نہیں، صرف پیٹ بھرنا ہو گیا ہے۔ تو ڈاکٹروں نے غذاؤں کے اندر سے غذائیت کا مادہ نکال کر جی اس کی ملٹی وٹامن ٹیبلٹ تیار کی ہے۔ تو اگر آپ یہ ٹیبلٹ کھائیں گے تو جو صحت مند غذا کے اندر جو فائدہ ہوتا ہے وہ اس ایک ٹیبلٹ سے فائدہ ہو جائے گا۔ چنانچہ ہم نے اس کو استعمال کیا، رات کو استعمال کیا، صبح کو ایسے ایک دم ریفریش، ایسے چاق و چوبند کہ جیسے کوئی لمبا چوڑا سفر کیا ہی نہیں، کوئی ہم نے مجاہدہ کیا ہی نہیں۔ تو یہ ہوتا ہے، تو سامنے والا اس کا ذہن کئی مرتبہ کہاں کہاں جاتا ہے اور کن کن امور کی طرف اس کی توجہ جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگنے جیسی کہ پیارے اللہ موقع کی سوجھ ہمیں عطا فرمائیے، ہماری ذات سے کسی کو راحت پہنچ جائے، ہماری ذات سے کسی کو نفع پہنچ جائے، اللہ ہمیں ایسی سمجھ بوجھ عطا فرما دیجیے، ہمیں ایسی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ آج کل تو غفلت کا یہ حال ہے، دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مرچ مسالے کا سالن موجود ہے، تری موجود ہے اس میں، اور یہ مرچ مسالے اور تری کا سالن جب ہوتا ہے کئی مرتبہ آدمی لقمہ رکھتا ہے اور فوراً چھینک آتی ہے۔ اب ظاہری بات ہے، اب چھینک سے حفاظت کے لیے یہ ایسے موقع پر اپنا منہ چھپانے کے لیے کوئی کپڑا، کوئی ایسی چیز چاہیے، تو ٹیشو پیپر آج کے دور میں بہترین چیز ہے اس کے لیے، تو ٹیشو پیپر کا ڈبہ آدمی رکھے۔ کئی مرتبہ آدمی کے حلق میں لقمہ اٹک جاتا ہے اور اتنی فرصت بھی نہیں مل پاتی کہ کسی کو یہ کہے کہ مجھے پانی چاہیے، آدمی کی موت واقع ہو جاتی، تو گلاس کے اندر پہلے سے پانی نکال کے رکھے۔ خاص طور سے وہ دسترخوان جس پہ ضعیف لوگ اور چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے، ان کو لقمہ کبھی بھی اٹک سکتا ہے، تو پانی نکال کے رکھے۔ لیکن آج کل کا حال یہ آدمی کھانسی آ رہی ہے اور سامنے والے کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اس کو پانی کی ضرورت ہے۔ غفلت اس درجے غفلت چھائی ہوئی ہے کہ ذہن ہی کام نہیں کرتے کہ کس موقع پہ کس چیز کی ضرورت ہے، ذہن ہی کام۔ ہاں، مشائخ کے پاس، بڑوں کے پاس بھیڑ لگے گی، جم کے بیٹھیں گے، اب یہ پتہ نہیں وہ کیا بٹتا ہے، یہ وہ کیا لینے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بھئی جو چیز دل سے نکلتی ہے اس کے تو دروازے بند کر رکھے ہیں، اس لیے کہ سامنے سے کوئی راحت، کوئی خدمت کا ایسا موقع تو ہے نہیں کہ ان کو دل سے دعائیں ملیں۔ پھر اب یہ بھیڑ کس چیز کی ہے؟ یہ سب خالی پیلی، یہ بھیڑ جو ہے خالی پیلی لوگوں کی، ان کے دامن خالی ہیں اور خالی رہنے والے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کوئی ایسا کارنامہ انجام دیا ہی نہیں کہ جس سے سامنے والے کا دل خوش ہو۔ عجیب غفلت کا دور ہے، عجیب غفلت کا دور۔ میں بہت سارے علاقوں کے اندر جانتا ہوں کہ ایک دو تین مہینے پہلے حضرت آئیے نا، حضرت ہمارے علاقے میں آئیے نا، آئیے نا، اور جب آتے ہیں تو ان کا یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ ہیں کہاں۔ استنجا خانے میں جاؤ تو چپل ایسی کہ ان کو دیکھ کے وامٹ آتی ہے، رکھ رکھاؤ کا نظام ایسا کہ دل کرتا ہے کہ یہاں سے نکل کر کہیں اور چلے جائیں۔ نہ اٹھنے بیٹھنے کا انتظام ہے، نہ جو ہے کوئی تہذیب ہے، نہ کوئی تمدن ہے، نہ سلیقہ ہے۔ چائے منگاؤ تو چائے سے آدھے کا آدھا، چائے جس کپ میں ہوتی ہے اس کے آدھے کا آدھا حصہ اتنا تو پلیٹ میں اور کپ میں پانی لگا رہتا ہے۔ اب بتائیے، گرم چائے آئی ہے اور پانی میں ڈبو کے کپ پلیٹ کو تازہ تازہ لائے ہیں اور اس کو صاف کرنے کی زحمت نہیں کی، بتائیے یہ چائے یہ ذوق کی علامت ہے، یہ بدذوقی کی علامت ہے۔ گرم گرم روٹی آ رہی اور ہاٹ پاٹ پہ رکھی ہے، اور ہاٹ پاٹ میں نہ کوئی کپڑا ہے، نہ ٹیشو پیپر ہے، نیچے کچھ نہیں، ڈائریکٹ
اب وہ جب روٹی رکھی جائے اور ڈھکن اس میں رکھ دیا، اب جب کھولتے ہیں تو اس کے ڈھکن پہ جو پسینہ، بھاپ کا پسینہ بن گیا، وہ روٹی کے اوپر ٹپک رہا ہے۔ اب بتائیے روٹی کھائی جائے گی؟ میرا تو بچپن سے ہی مزاج ہے کہ اگر روٹی کے اوپر اس طرح کا پانی گرا ہے اور اس کے کنارے پھول گئے ہوں تو ابکائی آتی، وامٹ سے پہلے کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، اس کو ابکائی کہتے ہیں، وہ آتی۔ تو روٹی رکھنے کا سلیقہ یہ ہے کہ موٹا سا کپڑا اس کے اندر بچھایا جائے اور روٹی اس کے اوپر رکھی جائے، پھر اس کے کنارے اوپر سے ڈھانک دیے جائے تاکہ روٹی میں سے جو گرم ہوا بھاپ نکل رہی ہے وہ برتن سے لگنے کے بعد جو اندر اس کی ہوا موجود ہے وہ پانی کے قطرے بن کے اس پہ نہ ٹپکیں، روٹی کو خراب نہ کریں۔ لوگوں میں اتنا بھی سلیقہ نہیں کہ یہ بھی چیزیں اب ممبر سے بتانی پڑیں گی۔ اللہ اکبر۔ تو زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں۔ ایک مرتبہ ہم نے جب یہ بات کسی کو کہی تو دوسری مرتبہ ان کے یہاں جانا ہوا تو روٹی پتہ ہے کس کپڑے میں رکھی ہوئی تھی؟ بنیان جب استعمال کرنے کے بعد آدمی بنیان استعمال نہیں کرتا تو پھاڑ کے اس کے ٹکڑے کسی اور میں استعمال کرتا ہے، جو ہے پہنے میں بنیان کے اندر وہ روٹی لپٹی ہوئی تھی۔ اب نہ جانے کیا کیا تصور آیا، مجھ سے نہیں کھایا گیا۔ یہ تو اچھا ہے بنیان تھا، پاجامے سے پہلے جو چیز پہنی جاتی ہے اس میں نہیں تھی لپٹی ہوئی۔ تو یہ کیا زندگی ہے؟ اس کو کس نے زندگی کہا؟ ہماری طرف سے کسی کو راحت نہ پہنچے، ہماری طرف سے سامنے والا پریشانی میں ہو، بجائے دعا ملنے کی اس کو بد دعا ملے، بجائے دعا ملنے کی اس کو تکلیف پہنچے، سامنے والے کے دل کو تکلیف پہنچ کر اس کی آہیں نکل رہی ہوں، تو بتائیے ہم کہاں سے پنپیں گے؟ ہمارے کاموں میں کہاں سے رونق آئے گی؟ ہمارے کام کہاں سے چمکیں گے؟ ہم کہاں سے چمکیں گے؟ ہماری زندگیوں میں کہاں سے برکت آئے گی؟ تو جب مجھ جیسے فقیر کو، مجھ جیسے مہمان کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہو تو جو بیوی ایسے لوگوں کے ساتھ رہتی ہو ان کو کتنی راحت پہنچتی ہوگی؟ جو ان کے آنگن میں بچے کھیلتے ہوں گے ان بچوں کی کیا ضرورتیں پوری ہوتی ہوں؟ اس لیے کہ دل دماغ تو گیا پتھر کی سل بنے ہوئے، ان میں تو فہم کا مادہ ہی نہیں رہا، ان میں تو فہم کا مادہ ہی نہیں رہا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب 10-11 سال پہلے بڑے حضرت تشریف لائے تھے حیدرآباد، بنگلور، گجرات، ہم لوگوں نے دعوت کی، تشریف لائے حضرت، تو میں نے ایک ہی دن میں 3 ریاستوں کا سفر کیا جہاں حضرت کو پہنچنا تھا، اور صرف اس مقصد سے سفر کیا، اس میں آپ کا یہ تلنگانہ بھی تھا، صرف اس نیت سے سفر کیا کہ حضرت جس کمرے میں ٹھہریں گے اس کمرے میں جو ٹوائلٹ باتھ روم ہے وہ کیسا ہے، اور ایک ایک چیز ان کو لکھوائی، قلم لاؤ کاغذ لاؤ لکھو، یہ جو 1 درجن ٹوتھ پیسٹ رکھے ہوئے ہیں، 1 درجن جو ہے برش رکھے ہوئے ہیں، سب نکال کے پھینکو، فلاں چیز جو ہے اس کو تبدیل کرو، کموڈ کے اوپر جو خاص قسم کا یہ جو ڈھکن ہوتا ہے، یہ ڈھکن 200-500 روپے کا ہے، اس کو نیا بدلو، اس کے اوپر بہت سے نشانات پڑے ہوئے، اس کا جو جیٹ ہے جو ہینڈ شاور ہوتا ہے اس کو تبدیل کرو، اس کے سوراخ بہت سے بند ہیں بہت سے کھلے ہوئے۔ ایک مرتبہ تو ایک صاحب کے یہاں استنجے میں جانا ہوا، اب وہ انگلش ٹوائلٹ تھا، اب انگلش کموڈ استعمال کرنا، ٹوائلٹ استعمال کرنا اور اسکوٹر چلانا یہ دونوں برابر ہیں، جیسے اسکوٹر چلایا جاتا ہے ایسے اس پہ بیٹھا جاتا ہے۔ اب وہ جو جیٹ تھا ہینڈ شاور، اب اس میں تقریباً اکثر سوراخ بند، اب 1-2 سوراخ کھلے اور اتنے تیز دھار کہ ایسا لگ رہا تھا کہ 2-4 سوراخ کا اور اضافہ ہو جائے گا جسم کے اندر، اتنی زور سے وہ لگ رہے تھے کہ مت پوچھو بات۔ اب بتائیے میں تو پہلی مرتبہ ان کے یہاں گیا، وہ تو روزانہ اس سے جھوجتے ہوں گے کہ ان کو اس بات کا احساس نہیں، کہ ان کو اس بات کا احساس نہیں۔ ایک جگہ غسل خانے میں جانا ہوا تو وہاں لٹکانے کی کوئی چیز نہیں۔ اب انگلش ٹوائلٹ، پیارے بچوں سمجھ لو اچھی طرح، انگلش ٹوائلٹ کا استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے، اگر آپ نے پاجامہ پہنا ہے تو آپ پاجامہ نکال کے کھوٹی پہ لٹکا دیں
اور کرتا آگے پیچھے سے اچھی طرح سے اڑیس لیں. اب نیچے سے آپ فارغ ہو گئے تو کپڑے کے لٹکنے اور سنبھالنے سے آپ جو ہے مطمئن ہو گئے, فارغ ہو گئے. اب آپ اس کو اچھی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. بیٹھے فارغ ہو جائیں, اس کے بعد وہ ہینڈ شاور استعمال کریں, استنجا کر لیں, اس کے بعد اٹھ کر ایک کنارے پہ کھڑے ہو کے اپنا پاجامہ پہن لیں. یہ طریقہ. پاجامہ رکھیں کہاں؟ تو وہاں پاجامہ ہی, اب کوئی کھوٹی نہیں. بہت غور کیا ہے اللہ, کہیں تو یہ اتنے گھر کے افراد ہیں, عورت مرد, یہ کہیں تو لٹکاتے ہوں. تم پتہ ہے ہم نے کیا کیا؟ طے کر کے سر پہ رکھا. اور کتنا بیلنس بنایا, پھر کتنا بیلنس ہم نے بنایا ہوگا کہ وہ نیچے گرنے نہ پائے, وہ تو ہم ہی جانتے ہیں. کیا تماشے ہیں دوست. اس کا مطلب یہ کہ وہ لوگ شاید یا تو پاجامہ پہنتے نہیں, یہ ڈائریکٹ بس ایسے ہی چلے جاتے ہوں گے ننگے دھڑنگے, اور نہا دھو کے وہ ایسے باہر نکل آتے ہوں. بہت سے لوگ باتھ روم کے اندر گول رنگ لگاتے ہیں. گول رنگ تاول رکھنے کے لیے تو بہت مناسب ہے, لیکن جو اترے ہوئے کپڑے ہیں وہ کہاں رکھیں گے؟ اترے ہوئے کپڑے اتارنے کے بعد جو نئے دوسرے پہننے ہیں دھلے ہوئے, وہ ان کو کہاں رکھنا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں ہر باتھ روم میں وہ جو ہینگر ہوتا ہے, جو کھونٹیاں ہوتی ہیں, تقریباً 8-10, وہ جو پوری لائن ہوتی ہے 8-10 اس میں کھونٹیاں ہونی چاہیے. کہ 3-4-5 کپڑے آدمی اتارتا ہے, بھائی پاجامہ کے اندر جو پہننے والی چیز ہے وہ, کرتا, بنیان, تو یہ 4 چیز ہو گئی نا. تو 4 کپڑے اتارے گا, ایسے ہی 4 پہنے گا تو 8 ہوئے, اور ایک تولیہ. تو تقریباً 9-10 کھوٹیاں ہونی چاہیے, تب جا کر آپ کمفرٹیبل اپنے آپ کو محسوس کر سکتے ہیں غسل خانے کے اندر جا کر. لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ اترے ہوئے کپڑے کہاں رکھتے ہیں, اور اترے ہوئے کپڑے پہننے کے بعد وہ اتارنے کے بعد جو دوسرے پہننے ہیں ان کو کہاں لٹکاتے ہیں. اس لیے اساتذہ کو بھی چاہیے کہ بچوں کو وضو کروانا سکھائیں. نل کے اوپر وضو کیسے کیا جاتا ہے, حوض پر کیسے کیا جاتا ہے. اگر بڑا سا تغارہ ہو, اس کے اندر بالٹی سے بڑا جو تغارہ آتا ہے اس کے اندر اگر پانی بھرا ہوا ہو تو اس سے کیسے وضو کریں. گویا کہ حوض پہ بیٹھ کے وضو کیسے کریں, بوتل سے کیسے وضو کریں, ڈول اور مگا رکھا ہوا ہے اور نل ہے, اب اس سے کیسے وضو کریں, تاکہ مختلف انداز سے وضو کرنے کا طریقہ آ جائے. بہت سے لوگ باتھ روم کے اندر بالٹی رکھی رہتی ہے, اب وہاں مگ بھی نہیں ہے, اب کیسے وضو کریں؟ تو بالٹی آگے بڑھا دیتے ہیں, نل چالو کر دیتے ہیں, اور اسی میں سے لیتے رہتے ہیں, وہ بالٹی کے اندر پانی گرتا رہتا ہے, اسی میں اٹھا کے پیر بھی دھو لیتے ہیں. اس لیے میں کبھی بھی اطمینان نہیں کرتا کہ جو بندہ یہاں سے نکل کر گیا ہے, پتہ نہیں اس نے کس انداز سے وضو کیا ہے. ہمیشہ پانی گراتا ہوں ٹوائلٹ, اور بالٹی دھو کے پھر رکھتا ہوں. تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ اسٹول پہ بیٹھ جائیں, بالٹی نل کے آگے کر دیں, اور نل اور بالٹی کے اندر جو مگ ہوتا ہے اس کو ایسے لٹکائیں کہ پانی اس مگ کے اندر گرے, اور اب آپ نل سے پانی لیتے رہیں اور کلی سائڈ پہ کرتے رہیں, منہ سائڈ پہ دھوئیں تھوڑے سے فاصلے پر, اور یہ جو زائد پانی ہے اس سے اب آپ اپنے پیر دھو لیں. مگ سے یا بالٹی سے لے کر پانی پیر دھونے کے لیے بھی تو وافر مقدار میں چاہیے, اس سے اپنے پیر دھو لیں, تو اس کے اندر ایک قطرہ بھی نہیں گیا آپ کا بالٹی کے اندر, وہ فریش ہے بالکل. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. تو بہرحال بات یہاں سے نکلی تھی, اور نکلی یہاں سے تھی کہ آج آپ دیکھ رہے ہوں گے مجھ سے ذکر میں مجھے کتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ آواز نہیں نکل پا رہی, اور کسی کو اتنا بھی شور نہیں ہوا. یوں رات کو 1:30 بجے 2 بجے مسافر کے لیے کھڑے رہیں گے دروازے پر کہ بہت زبردست محبت کرنے والے, اور یہ توفیق نہیں ہوئی کہ گنگنا پانی نماز سے پہلے پیش کر دیں, یا کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے راحت پہنچ جائے. اب یہ میں نے اٹھانا تو شروع کر رکھا ہے, سنت پر عمل کرتا ہوں, اب اس کو چلانا بھی شروع کرنا پڑے گا. اب وہ لیکن مجھے سے سیکھنا ہے کہ کیسے چلاتے ہیں. اتنا یاد رکھنا, میرے عصا میں ایک آگے چیز بہت نوکیلی لگی ہوئی ہے, اس سے بچنا. بعض مرتبہ تو طبیعت میں ایسا ہیجان اور غصہ آتا ہے کہ اسی نوکیلی عصا پہ بٹھایا جائے کسی کو. تو زندگیوں میں سلیقہ نہیں رہا. تو جس چیز سے آدمی کو راحت پہنچتی وہ کرے نا. لوگ ایئرپورٹ کے اوپر کئی گاڑیاں لے کے پہنچ جاتے ہیں,
بھائی یہ کیا حضرت استقبال؟ یہ کیسا استقبال؟ کیمروں کی روشنی میں، کیمروں کی چھاؤں میں اور سیکورٹی کی چھاؤں میں آپ استقبال کر رہے ہو، تو آپ ایئرپورٹ سے ہی پیچھے لگا دیں گے CID کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا بولتا ہے، کیا کرتا ہے، ذرا اس کی واچ کرو. تو خواہ اپنے پیچھے کسی کی تفتیش کا وہ لگوانا یہ اچھی بات ہے. اور جہاں جس کے گھر پہ پہنچیں گے وہاں خدمت کی ضرورت وہاں ایک بھی نہیں ملے گا، وہاں ایک بھی نہیں ملے گا. تو یہ فہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ پیارے اللہ ہماری ذات سے جس کو ہم نے اپنا بڑا سمجھا، جس کو اپنا بڑا مانا اور جس سے ہماری تربیت آپ نے وابستہ فرمائی، یہ اللہ ان کو کیسے راحت پہنچائی جائے، اللہ اس کا سلیقہ عطا فرما. ماں باپ ہمارے مخدوم ہیں پیارے اللہ، بچپن سے لے کر اب تک جوانی تک انہوں نے ہماری خدمت کی، اب ہم انہیں راحت پہنچانی ہے پیارے اللہ، کیسے راحت پہنچائی جائے اس کا سلیقہ عطا فرما. شاگرد اور طلبہ اپنے اساتذہ کو راحت پہنچانے کا سلیقہ مانگیں، مرید اپنے شیخ کو راحت پہنچانے کا سلیقہ مانگیں، چھوٹے اپنے بڑوں کو راحت پہنچانے کا سلیقہ مانگیں. معاشرے کا ہر فرد ایک دوسرے کے لیے خادم ہے، جوان بچے بوڑھوں کے لیے خادم ہیں، پڑوسی پڑوسی کے لیے خادم ہیں، رشتہ دار کے لیے خادم ہیں، شاگرد استاد کے لیے خادم ہیں. ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے سلیقہ مانگے کہ اللہ کس کو کیسے راحت پہنچائی جا سکے. ایک صاحب کے گھر میں جانا ہوا، ٹوائلٹ کے اندر چپل رکھی ہوئی تھی اور چپل تھی لیڈیز، اور ان کی چپل کو دیکھ کے اندازہ لگا لیا کہ ان کی بیوی کا سائز کیا رہا ہوگا. چپل بھی اتنی بڑی بڑی. تو میں نے کہا آپ کے بچے ہیں؟ کہ نہیں بالکل بچے نہیں، دعا کریں. میں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ بچوں کی ہونے والی جو امی ہیں یہ ان کی چپل ہے، تو ان کا سائز کتنا ہوگا، اسی چپل کے سائز سے پتہ چل رہا تھا. اب بتائیے ایک مرد آدمی ٹوائلٹ میں جا رہا ہے، اس کو چپل کی ضرورت ہے، تو وہ لیڈیز چپل اور وہ بھی چھوٹی سی وہ پہنے گا؟ آدھے پیر میں بھی وہ چپل نہیں آ رہی تھی. الحمدللہ ایک جگہ پر جانا ہوا، وہ ہمارے اس ذوق سے واقف ہیں. تو باتھ روم کے اندر ڈول رکھی ہوئی تھی اور ڈول کے اندر 2 مگ رکھے ہوئے تھے، ایک بڑا ایک چھوٹا. میں نے کہا آپ نے یہ کیوں رکھا؟ حضرت وہ آپ کے بیان میں سنا کہ بہت سے لوگوں کو چھوٹا مگ چاہیے، اس سے ان کو راحت پہنچتی ہے بدن پہ پانی بہانے میں، اور بعض لوگوں کو بڑا چاہیے کہ ڈھیر سارا پانی جسم پہ گرتا ہے تو راحت پہنچتی ہے. اب نہیں پتہ تھا کہ آپ کا ذوق کا، آپ کا مزاج کیا ہے، اس لیے دونوں رکھ دیے، دونوں سے چاہے استعمال کر لیں. اب بتاؤ دل سے دعا نکلے گی کہ نہیں نکلے گی؟ اچھا فہم بھی لوگوں کی کیسی ہے. آج کل میں جہاں بھی جا رہا ہوں میرے سامنے بھنڈی ضرور آ رہی، کھانے میں بھنڈی. اب اس کی میں نے تحقیق کی کہ یہ کیا بات ہے بھنڈی آ رہی، کہ اصل میں آپ نے ایک مرتبہ خانقاہ میں کوئی بہت اچھی بھنڈی کسی نے بنا کے آپ کو پیش کی، آپ نے اس کی بڑی تعریف کی، تو سننے والوں نے بس اس کو ذہن میں بٹھا لیا. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی حضرت ہمارے آ رہے ہیں، ان کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ کہ بھنڈی. میں کہا پسند ہے لیکن اتنی بھی نہیں ہے کہ ہر وقت ہر دسترخوان پہ بھنڈی بھنڈی ہو. یہ تو بمبئی میں بھنڈی بازار ہے، بس وہی کافی. تو کسی موقع پر کسی کا دل رکھنے کے لیے تعریف کے جملے کہہ دیے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ اس کی مہر لگ گئی. ایک مرتبہ کوکن کے علاقے میں جانا ہوا، دن بھر کا میرا سفر تھا، سر چڑھ رہا تھا، آرام کا موقع نہیں ملا، تھکا ہوا تھا. میں نے کہا علاجن، میں نے کہا ایسا کریں ہلکی سی چائے کی پتی پانی میں ابالی جائے، بس کلر کے اس کا آ جائے اس طرح سے، بہت زیادہ نہیں ورنہ کڑوی ہو جاتی، اور دودھ نہ ڈالا جائے، اور لیمو نچوڑ کے لائیں، لیمن ٹی جس کو کہتے ہیں. بس سامنے والے جو تھے سب نے پکڑ لی بات کہ حضرت کو لیمن ٹی بہت پسند ہے. اب عشاء کے بعد بھی لیمن ٹی، فجر کے بعد بھی لیمن ٹی، ناشتے میں بھی لیمن ٹی، اور کھانے کے بعد بھی لیمن ٹی. یا اللہ یہ کیا مصیبت ہے. میں نے کہا آپ کے یہاں بھینسیں نہیں ہیں، آپ کے یہاں دودھ نہیں ہوتا؟ کہ ہوتا ہے نہیں. میں نے کہا پھر یہ دودھ کی چائے؟ کہا آپ نے لیمن ٹی کہا تھا. تو وہ کسی موقع سے کہا. اور یہ تو ایسے ہی ہوا کہ اگر کسی آدمی کو بخار ہے، اس نے پیناڈول کھائی، تو کیا ہر موقع پہ جب آپ ان سے ملاقات کریں گے پیناڈول ہدیے میں دیں گے کہ پیناڈول کھائیے؟ وہ تو جب بخار ہوتا ہے تب اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب بخار ہوگا تب کوئی دے گا نہیں.
یہ چیزیں اللہ سے مانگو، یہ چیز اللہ سے مانگے کہ پیارے اللہ کس موقع پر کیا عمل کرنا چاہیے، کس موقع پر کیا کام کرنا چاہیے، کون سی چیز آپ کو پسند ہے، پیارے اللہ اس موقع کی سوجھ عطا فرمائے۔ اور جو اساتذہ ہیں، طلبہ ہیں، جو خدمت کرتے ہیں اداروں کے اندر، ان کو یہ چیز اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ میرے ذمے جو ذمہ داروں نے، بڑوں نے جو کام سپرد کیے ہیں، کہ اللہ اس کام کا احسن طریقہ عطا فرما، اس کام کو انجام دینے کا احسن طریقہ عطا فرما، یا اللہ میرے ذمے جو مفوضہ امور ہیں ان کو انجام دینے کا احسن طریقہ عطا فرما۔ چلیے بس یہی اختتام کرتے ہیں، اس لیے کہ پھر ایک لمبا بیان بھی کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گلا تو پہلے سے متاثر ہے، بالکل ہی بات ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو دوستو، آپ جمع ہوتے ہیں اس لیے تاکہ تربیت ہو، اصلاح ہو، اور یہ تربیت کی باتیں ہیں، اس لیے ان کو برا نہ مانیں، اور جس نے برا مانا اور جس نے اپنا منہ بنایا اور یہ سمجھا کہ کیا یہ بات بھی ہمیں کہنے کی ہے، کیا ہمیں اتنا پتہ بھی نہیں ہے، اتنا پتہ نہیں ہے تبھی تو کہا گیا ہے جی، تو وہ اپنا دنیا آخرت میں خسارہ کرے گا، نقصان اٹھائے گا۔ اس لیے کہ تربیت کی بات کو اگر کوئی بندہ نہ لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوڑا رہنا چاہتا ہے، وہ ویسے ہی الول جھلول رہنا چاہتا ہے جیسا رہتا آیا ہے۔ تو بتائیے وہ دھرتی کا بوجھ ہے، وہ تو زمین پہ بوجھ بنا ہوا ہے، وہ تو لوگوں پہ بھی بوجھ بنا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ چیز مانگنی چاہیے کہ پیارے اللہ ہماری تربیت کی بات جہاں سے ملے ہم اس کو کبھی برا نہ مانیں۔ بھائی ڈاکٹر کڑوی دوائی دیتا ہے، انجیکشن لگاتا ہے، تو اس کا اپنا محسن سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ایسا محسن سمجھتے ہیں کہ پیٹ بھر کے فیس دے کر آتے ہیں، حالانکہ اس نے تکلیف دی، چیرا لگایا، خون نکالا، درد دکھایا، لیکن باوجود اس کے اس کو ساری تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں اور تو اس کا محسن سمجھتے ہیں۔ تو جسم کو راحت پہنچائے، راحت کا سامان کرے، اگرچہ وقتی طور پہ تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کو محسن سمجھتے ہیں، اور جو ہماری روح کو راحت پہنچائے، دنیا اور آخرت کو ہماری سنوار کر رکھ دے، وہ اگر ہماری تربیت کی بات کر رہا ہے گو کہ وقتی طور پہ تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کو اپنا محسن نہیں سمجھتا جی۔ یہ کتنی گری ہوئی بات ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نماز سے پانی پڑنے کے بعد مدرسے کے پچھلے حصے میں دام خان میں راستہ موجود ہے،